ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد تقریباً 6 مہینے تک اللہ سے صرف اس لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری رمضان کی جو عبادت ہے تو اسے قبول کر، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے اگلے رمضان کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایک اور رمضان میسر ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی جو حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک علمی اور عملی تربیت یا ٹریننگ کی حیثیت تھی۔ جب ہم کسی ٹریننگ سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ روزے تو رکھتے ہو جو رمضان کے ہیں، لیکن وہ روزے نہیں رکھتے جو بعد کے 11 مہینے کے ہیں۔ یعنی رمضان کا جو عمل ہے وہ رمضان کے بعد کیری فارورڈ ہوتا ہے یا نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے پورے شعور کے ساتھ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی زندگی میں ہم کو ایک اور رمضان عنایت کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگلے سال کی کوئی گارنٹی نہیں کہ پھر ہم کو رمضان میسر آئے گا یا نہیں، اور ہم میں سے قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کو اپنی پوری لگن، محنت، جستجو کے ساتھ اس کا حق ادا کیا جیسا کہ اس کا حق تھا، اور افسوس اور لعنت ان لوگوں کے حصے میں جنہوں نے ایک اور رمضان کو بس ضائع کر دیا۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد تقریباً 6 مہینے تک اللہ سے صرف اس لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری رمضان کی جو عبادت ہے تو اسے قبول کر، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے اگلے رمضان کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایک اور رمضان میسر ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی جو حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک علمی اور عملی تربیت یا ٹریننگ کی حیثیت تھی، اور جب ہم کسی تربیت سے گزرتے ہیں، جب ہم کسی ٹریننگ سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تربیت کس طرح حاصل کی، یا ہماری تربیت حاصل کرنے میں کچھ کمی بیشی رہی۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ ایک انسان فوج میں بھرتی ہوتا ہے، فوج کی ٹریننگ کے لیے جو داخلہ لیتا ہے، اور فوج کی ٹریننگ لینے کے بعد جب وہ میدان عمل میں آتا ہے، کسی جنگ میں وہ شرکت کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے فوج کی جو تربیت حاصل کی تھی وہ کتنی صحیح تھی یا کتنی غلط تھی۔ یا اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر جب ایک پورے MBBS کے یا اسی طریقے سے میڈیکل کی کوئی بڑی ڈگری یا کورس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا، کتنا اس نے اس میں وقت لگایا، کتنا دھیان لگایا، اس کے علاج کرنے کے طریقے سے لوگ معلوم کر لیتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے آپ کے رمضان کے بعد کے جو عمل ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی جو تربیت تھی ہم نے اس تربیت کو کیسے حاصل کیا، کیسے لیا، کتنا اپنے نفس کی جو ہم نے واقعی میں تربیت علمی بھی اور عملی بھی کی۔ کیونکہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ روزے تو رکھتے ہو جو رمضان کے ہیں، لیکن وہ روزے نہیں رکھتے جو بعد کے 11 مہینے کے ہیں۔ یعنی رمضان کا جو عمل ہے وہ رمضان کے بعد کیری فارورڈ ہوتا ہے یا نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور یہی ایک سوال
کہ کیا کوئی علامت ہے کہ رمضان کے بعد یہ پتا چلے کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو جب ہم رمضان کے بعد اپنی کارکردگی پہ اور امت مسلمہ کے مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے کی، سماج کی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، کیا چینجز ہے جو ہم کو نظر آتے ہیں۔ مسجدیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فجر میں بھی مسجدوں میں پہلی صف کے لیے جو دوڑ لگی ہوئی ہوتی تھی، آج نسبتاً بڑا آسان ہے رمضان کے جاتے جاتے ہی کہ فجر میں آپ آئیے اور پہلی صف آپ کے لیے ہے۔ جمعہ کے اندر اسی مسجد میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، آج رمضان کے بعد یہ ممکن ہو رہا ہے کہ بڑی آسانی سے ہم کو یہاں پہ جگہ مل رہی ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد عبادات میں سب سے پہلے نمازوں کی وہ اسپرٹ کو ہم قائم رکھیں اور یہ تہیہ کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگ رمضان بعد بھی نمازوں کا ویسا ہی اہتمام کریں گے جیسا رمضان میں کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی کی کوئی نماز جو ہے وہ بے جماعت نہیں ہوگی، ساری نمازیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ با جماعت ہو۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام، پہلی صف کا اہتمام، یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو دوڑ تھی، یہ جو تگو تھی، یہ جو انٹینسٹی تھی رمضان کی، اس کو ہم کو قائم رکھنا ہے۔ اور نماز کے ساتھ ہم کو جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کہ نماز کے مقصد پہ ہم کو ہمیشہ اپنی نظر رکھنی ہے کہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی رسم ادا نہیں کر رہے، اٹ از ناٹ اے ریچول کہ آئے اور بس کچھ میکینیکل ہم نے انداز میں نماز پڑھے اور چلے گئے، بلکہ اس کے جو مقاصد جو قرآن بیان کرتا ہے کہ نماز اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے، تو ہم اپنا جائزہ لیتے رہے کہ کیا واقعی اللہ کی یاد ہمارے اندر تازہ ہو رہی ہے۔ پھر جو دوسری بات کہی گئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو کیا ہم نماز پڑھ کر برائیوں سے بچ رہے ہیں، برے کاموں سے رک رہے ہیں؟ تو ہم کو اپنی نماز کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، نماز کی کوالٹی کا، کہ ہم کتنی حسن و خوبی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، کتنی عاجزی کرتے ہیں، نماز میں جو اذکار ادا کرتے ہیں کیا وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں، ایک اللہ اکبر کی کیا معنی ہوتے، سجدے میں جا کے ہم اللہ سے کیا کلام کرتے ہیں، یہ معنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر دوسری اہم جو عبادات رمضان کی تھی وہ یقیناً روزہ تھی۔ روزے کے سلسلے میں بھی تین باتیں ہمارے ذہنوں میں ہو کہ رمضان کے بعد بھی روزے کا جو مقصد قرآن نے بتایا، آپ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی موجود تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی الگ الگ جو دوسری امتیں ہیں، قومیں ہیں، اپواس کے نام سے، فاس کے نام سے ان کے پاس بھی روزے کا کوئی کنسپٹ ہوتا ہے، لیکن جو قرآن روزے کا تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہ احساس ہمارے اندر جگایا گیا کہ دیکھو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میں تمہارے پیچھے کوئی پولیس نہیں لگائی جائے گی، اور تمہیں کوئی دیکھے چاہے نہیں دیکھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس، ایک چھوٹا بچہ بھی تنہائی میں ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے نہیں اترنے دیتا تھا۔ کیوں نہیں دیتا تھا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر مجھے کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس اسپرٹ کو ہم کو جو ہے آنے والے 11 مہینے بلکہ پوری زندگی پر اپنے اوپر حاوی رہنے دینا ہے کہ چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسری بات رمضان میں جو ہمیں سکھائی گئی وہ یہ کہ روزہ سے بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں تھا، زبان کا روزہ تھا، آنکھ کا روزہ تھا، ہاتھ کا روزہ تھا، یعنی ان تمام چیزوں سے رک جانا تھا، ان چیزوں سے جن سے روکا گیا، تمام حرام اور منکر کاموں سے ہمیں رکنا تھا۔ تو یہ صرف رمضان کے واسطے سے نہیں تھا، رمضان میں تو ہم کو مشق کرایا گیا، ٹریننگ دلائی گئی کہ دیکھو رمضان کے اندر تمہیں اس بات کی تربیت دلائی جا رہی ہے کہ تم حرام اور منکر سے رکو، اور یہ تربیت کا نتیجہ، اس کے اثرات تم کو رمضان کے ساتھ رمضان کے بعد بھی برتنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان ہو گیا تو صاحب چھٹی، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ رمضان کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت میں حرام تو چھوڑ دیجئے، روزے کی حالت میں ہم حلال سے بھی رکے، کھانا پینا اور جائز جو ضرورت تھی وہ تو حلال تھی نا، ہم تو ان حلال سے بھی رکے۔ اب رمضان کے بعد تو ہمارے رب نے ہمارے لیے نسبتاً آسان کر دیا کہ اب صرف حرام سے رکنا ہے،
تو یہ دوسری اسپرٹ جس کو ہم کو اپنے اوپر حاوی رکھنا ہے کہ ہم رمضان کے بعد اپنے نفس کا جو ہے اس طریقے سے جائزہ لیتے رہے کہ ہم حرام سے بالکل رکے. تیسری اہم چیز جو رمضان ہمیں سکھا گیا وہ یہ کہ روزہ صرف میرے لیے اللہ نے کہا، اس کا اجر میں دوں گا. اخلاص کی عبادات کے اندر ہمیں اخلاص لانا ہوگا. دکھاوا، نام نمود، رپورٹنگ، شو بازی، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا اور اپنی ساری عبادات کے اندر ہمیں للہیت اور اخلاص لانا ہوگا کہ میں جو بھی عبادت کروں گا، ایک چھوٹی عبادت بھی کروں گا، بڑی سے بڑی عبادت بھی کروں گا، تنہائی میں کروں گا، پبلک لائف میں کروں گا، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹوں گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. تو یہ تین چیزیں جو رمضان کے بعد روزے کے ذریعے سے ہم کو جس کو کیری فارورڈ کرنا ہے، آگے بڑھاتے رہنا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے روزے کا جو عمل تھا نا، ہر انسان، ہر مسلمان یہ یقیناً کہے گا کہ روزے کے اندر ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا نا. روزہ رکھنے کے بعد میں ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہماری ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا تھا، روحانی قوت میں اضافہ ہوتا تھا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ روزے کا عمل صرف رمضان کی حد تک کیوں محدود کرے؟ ہم فرض تو کم سے کم ہے، فرض تو منیمم ہے. ہم رمضان کے بعد بھی روزے کے اس عمل کو جاری و ساری رکھیں. آپ دیکھیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد جو مہینہ اب شروع ہوا ہے، شوال کا مہینہ، جس نے رمضان کے فرض روزے رکھے اور پھر شوال مہینے میں 6 روزے رکھے، ایک ساتھ یا الگ الگ، جس نے شوال مہینے میں 6 روزے رکھے، گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی زندگی میں پیر کے، جمعرات کے روزے تھے، مہینے میں 13، 14، 15 کے روزے تھے. تو ان سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. روزہ شوڈ بی پارٹ آف آور لائف، ہماری زندگی کا ایک معمول ہونا چاہیے. تو ہم کو رمضان کے بعد بھی روزے کے اس عمل کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے. بھائیو، اس کے لیے عزم کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہم روزے کو بس چھوڑ نہیں دیں، چاہے وہ گرمی کے روزے ہو، چاہے وہ ٹھنڈی کے روزے، ہم ضرور روزہ رمضان کے بعد بھی رکھیں گے. پھر تیسری چیز جس کی طرف بات کرنی ہے وہ رمضان کی، ہم جانتے ہیں کہ جو فضیلتیں، جو عظمت، جو برکتیں تھی، اور پورے رمضان میں مختلف دروس کے اندر، مختلف خطبات میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ آئی کہ وہ ساری فضیلتیں، وہ ساری عظمتیں کیوں تھیں؟ کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس. اور تعارف کیا کرا رہے اللہ تعالیٰ؟ 2 باتیں کہہ رہے اس کے تعارف میں کہ دیکھو یہ ہدایت ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ تم پڑھو اور ثواب کماتے رہو، بلکہ اس سے تم کو ہدایت ملیں گی، گائیڈنس ملے گا، مارگ درشن ملے گا. اور یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس پہ سانپ کی طرح بیٹھے، خزانے کا سانپ ہوتا ہے نا، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہدی للناس، ہم نے ساری انسانیت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، ساری انسانیت کو اس میں ہدایت ملے گی. وہ بینات من الہدی والفرقان، اور یہ صحیح اور غلط کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے. تو سوال بھائیوں اور بہنوں میرا یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس کو صرف اس نیت سے پڑھیں کہ ہم کو اس سے خوب ثواب حاصل ہوتے رہیں، یا اس لیے پڑھیں کہ اس کے ذریعے سے میرے قلب میں تبدیلی آئے، میری زندگی میں تبدیلی آئے، مجھے ہدایت ملے، مجھے گائیڈنس، مجھے مارگدرشن ملے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں کھوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ صاحب میرے 2 ختم ہوئے، میرے 6 ختم ہوئے، میرے 8 ختم ہوئے. قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہم کو قرآن پر ختم ہونا ہے، اس کے لفظ لفظ، آیت آیت پر ہم کو اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو نچھاور کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم صحابہ کا اپروچ دیکھیں نا اس معاملے میں، صحابہ سے انسپریشن لیں، کیونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا اور وہ قرآن کو کیسے برت رہے تھے. صحابہ مجموعی طور پہ کیا قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ صاحب بہت ثواب مل رہا ہے؟ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے، دھیان سے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 8 سال لگائے. کتنے؟ 8 سال صرف ایک سورہ مبارکہ کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے کے لیے لگائے. اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے 12 سال لگا دیے. اور ہم سمجھتے کہ ہم نے تو ایک رمضان میں 8 قرآن ختم کر دیے. یہ کیا مذاق ہے؟
سوال ہم کو اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ کیسے قرآن کے ذریعے میری زندگی بدلے، میری زندگی میں ایک انقلاب آئے، سماج اور معاشرہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں تبدیل ہو، کیسے قرآن کے ذریعے سے سماج میں ایک انقلاب اور ایک تبدیلی برپا ہو، میری زندگی کا قرآن کیسے حصہ بنے، میری ڈیلی لائف کے اندر، میرے روٹین کے اندر میں قرآن کو کیسے سیٹ کروں، کیسے فٹ بٹاؤں۔ کم سے کم ایک وقت متعین کرنا چاہیے ہم کو۔ قرآن کا حق تو یہی ہے نا کہ ہم اپنی زندگی میں ڈیلی روزمرہ کے معاملات میں قرآن کے لیے کم سے کم ایک وقت متعین کرے، کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ، اور پھر اللہ جس کو استطاعت دے، جس کو توفیق دے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنا یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، یا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا وقت نہیں ملتا، یا وقت نہیں نکلتا، ہم بہت مصروف ہیں، تو اس حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کو اگر ہم نہیں سمجھ رہے تو ہم کو اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہے، اور اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم کو اللہ کی توفیق میسر ہے، اور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میرے دن کا کوئی وقت ایسا ہو جس میں میں قرآن کے لیے وقت نکالوں، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو طے کیجئے، اور طے کیجئے کہ میں قرآن کی معنی کو سمجھوں گا، زندگی میں ایک ترجمہ تو پڑھوں گا، اگلے رمضان سے پہلے تک یہ ٹارگٹ کیجئے کم سے کم ایک ترجمہ میں پڑھوں گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے وہ تفاسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ وفاداری، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تو حق یہ ہے کہ انسان عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ آپ دیکھیں جب ہم اس طریقے سے قرآن کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا اپروچ کو تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کل قیامت میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سفارش کرے گا، قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور لوگوں نے آپ دیکھیے کیسے قرآن کے اندر اپنی زندگیاں کھپا دیے۔ علامہ اقبال کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے کتنی بڑا انقلاب برپا کیا، ایک پورا کایا کو پلٹ دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق اتنا زبردست، اتنا غیر معمولی تھا، اور اتنا خوش لہانی کے ساتھ، اتنی پیاری قرت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اور اتنا گہرا غور و فکر اور گہرا مطالعہ ہوتا تھا کہ صاحب جب ان کا نوکر صبح ان کے کمرے میں صفائی کرنے آتا، ان کا قرآن اٹھا تھا تو وہ پورا قرآن بھیگا ہوا ہوتا تھا، آنسوؤں سے تر تھا، اس کو سکھانا پڑتا تھا۔ کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوا کہ ہم قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اور ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر ہوا، کبھی ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو گرا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد ایک حدیث لاتے ہیں کہ جو لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو، جن کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، جن کا قلبی تعلق، جن کا روحانی تعلق، جن کا جذباتی تعلق قرآن کے ساتھ وابستہ ہو پوری زندگی بھر، ایسے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن سے جب تعلق ہوگا تو اس کا لازمن نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا لازمن نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہماری زندگیوں میں ریفلیکٹ کرے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ آئے اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کیریکٹر کیسا تھا؟ کیا جواب دیا ہماری ماں نے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ سن لیجئے کہ صحابہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بڑے اعتراضات کھڑے گئے کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، اور بہت سارے اعتراضات کھڑے گئے۔ آپ بتائیے سیرت کی کتابوں میں کہیں ایک اعتراض کفار مکہ کی طرف سے یا یہود اور نصارہ کی طرف سے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں تو مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ کوالٹیز بیان کی گئی ہے اور تمہارے اندر یہ کوالٹی نظر نہیں آتی؟ بتائیے کیا آج ہم جب قرآن کی دعوت پیش کرتے ہیں یا کریں گے تو کیا یہ کانفیڈنس ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بن رہے ہیں بھائی اور بہنوں؟
یا قرآن کو صرف علم حاصل کرنے کے لیے یا قرآن سے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے، یا قرآن ہمارے قلب پر اثر کر رہا ہے، ہمارے روح پر اثر کر رہا ہے، ہمارے جذبات پر اثر کر رہا ہے؟ جب یہ قرآن کے اثرات ہوں گے تب معاشرے میں انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی وہ تبدیلی آئے گی، اور معاشرے کے اندر بھی وہ تبدیلی رونما ہوں گی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج زمانہ ہم جانتے ہیں کہ جس تیزی سے کروٹ لے رہا ہے، آج خاص طور سے ہندوستانی سماج کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ نفرت کی جو فضا کو عام کیا گیا، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کا ویسا ریفلیکشن اپنی زندگی میں، اپنے کیریکٹر میں پیش کریں۔ دیکھیے، دنیاوی فن کے اعتبار سے، دنیاوی سکلز کے اعتبار سے ہم کو مہارت یقیناً حاصل کرنی چاہیے، کمپٹیشن کی دوڑ میں ہم کو دوڑنا چاہیے، لیکن ہمارے اخلاق بھی جو ہے وہ مقدم ہو۔ ہم کو ایسے ڈاکٹرز نہیں چاہیے جو مریض کا علاج اس لیے نہیں کرے کہ مریض کے پاس پورے پیسے نہیں ہے۔ ہم کو ایسے انجینئرز نہیں چاہیے کہ جو لالچ اور رشوت لے کر جو ہے برجز ایسے بنائے، بلڈنگز ایسے بنائے جو کچھ سالوں میں گر جائے۔ ہم کو ایسے تاجر نہیں چاہیے جن کے بارے میں لوگ یہ کہے کہ صاحب ان کے ساتھ معاملات کرنے ڈر لگتی ہے، ایسے مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے ڈر لگتی ہے، ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ جھوٹ دھوکہ بڑی آسانی سے دیتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اگر ہم بزنس کے اندر ہیں تو ہم کسی کو جھوٹ نہ بولے، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو۔ اگر ہم کہیں سروس پر ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ جاب کریں، جو ٹائم متعین ہے اس ٹائم کے حساب سے جاب کریں۔ اگر ہم کسی کے باس ہے، کسی کے امپلائر ہے، تو ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں، ان کی ضرورتوں کی وجہ سے، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایکسپلائٹ نہیں کریں۔ ایک ٹھیلا والا، ایک تجارت والا بھی اپنے تجارت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ آج بڑا عام ہے نا کہ مسلمان جو ہے اپنے مال کے اندر ملاوٹ، عام لوگ تو کرتے ہیں بھائیو، کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی شناخت یہ ہرگز نہیں ہوگی۔ مسلمان کی شناخت تو یہ ہوگی کہ اگر ان کے پاس سے سامان لے رہے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی ناپ تول کے اندر کمی کر کے نہیں دیں گے۔ ایک تاجر کا واقعہ آتا ہے کہ ایک گاؤں سے ایک دیہاتی جو ہے وہ اکثر شہر آتا تھا اور کچھ سامان خریدتا تھا، اور گاؤں سے کبھی کبھی کچھ سامان اپنا لے کر آتا تھا اور فروخت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سامان لایا اپنا بیچنے کے لیے ایک دکان پر، دکاندار نے تولا، ناپا اور بولا کہ صاحب آپ نے جو سامان دیا ہے، یہ جو وزن آپ بتا رہے اتنا نہیں، یہ کم ہے۔ بولا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس تو وزن کاٹا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ سے جو سامان خریدا تھا، جو وزن آپ نے بتایا تھا اس کے حساب سے اس کو تول کر لایا ہوں۔ تو دیتے وقت ہمارا پیمانہ الگ ہوتا ہے، لیتے وقت ہمارا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ صاحب ضرورت اس بات کی، آج ان سٹوڈنٹس کی ضرورت ہے کہ جو کیمپسز کے اندر جن کی نگاہیں اپنی کنٹرول میں ہو، جو اس فحاشی کے طوفان میں بہہ نہ جائیں، جو عریانیت، شراب، جوئے اور ایسی بڑی بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دامن کو پاک رکھے۔ کیمپسز کے ماحول میں گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، لوگوں کا مذاق اڑانا یہ بڑا عام ہوتا ہے۔ ہم کیسے اپنے آپ کو یہ سارے برائیوں سے بچاتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ آج ضرورت معاشرے کو ان علماؤں کی ہے جو کسی کے پریشر میں آ کے کام نہیں کرتے، جو کسی لالچ کے تحت کام نہیں کرتے، جو کسی ڈر کی وجہ سے کام نہیں کرتے، بلکہ پوری دیانت داری کے ساتھ حق کا جو ہے وہ پرچم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور محض اللہ کے خوف کے تحت اور اللہ کی محبت کے خاطر اس کی جو ہے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی کہ جو موبائل اور ٹیکنالوجی کا جال ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے بچائیں، کیسے اس کا صحیح استعمال کریں۔ بڑے بچے بوڑھے سب یہ اپنا جائزہ لے کہ ہم جو ہے موبائل کا استعمال کیسا کر رہے، کیا ہمارا موبائل کا استعمال صحیح ہے، غلط ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کا ایک بہت اہم جو رمضان کے بارے میں تعارف کرایا گیا تھا وہ یہ کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے، بھوکا رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ بھوک کا احساس دلانا چاہتے تھے بھائیوں اور بہنوں، ورنہ اگر بھوک کے بارے میں بڑے لیکچر سنے کہ نہیں صاحب دوسروں کی بھوک کو محسوس کرنا چاہیے، احساس نہیں ہوتا نا۔ جب 14 گھنٹے ہم نے خود 30 دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، تب احساس ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا جو ہے پرسان حال بنے، ہم ان کی مدد کریں۔ اور ہماری آپ دیکھیے جو عید بھی ہے، عید کا نام بھی عید الفطر لگا دیا گیا، فطرے والی عید۔
ایک ایسی عید جس کے اندر فطرہ ہے، دان ہے. ہم نماز کے پہلے ایسے گھروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کو جا کے جو ہے فطرہ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے، آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے اچھے نئے کپڑے پہن کر، لیکن ایک بچہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا اور بڑے پھٹے حال کپڑوں میں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس بچے کے پاس اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، عید کے دن تم رو رہے اور ایسے حال میں ہو؟ کہا کہ میرے والد جو ہے فلاں غزوے میں شریک ہوئے تھے اور وہ جو ہے شہید ہو گئے، میں یتیم ہوں، اور میری والدہ نے دوسری شادی کی اور وہ جو میرا سوتیلا باپ ہے وہ میرا پرسان حال نہیں ہے، میں بے گھر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نئے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹا کیا تو اس بات پر راضی کہ میں تیرا باپ، عائشہ تیری ماں، فاطمہ تیری بہن، حسن حسین تیرے بھائی ہو؟ اور اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور ماں عائشہ سے کہا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ اور اسے اچھے کپڑے پہناؤ. وہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کے ساتھ رہا. آپ سوچیں، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارے ریلیجن کی ٹیچنگز ہے کہ ہم انسانیت کے لیے جو ہے برپا کیے گئے، انسانیت کی مدد کرنے کے لیے، اور بلا کسی تفریق کے. یہ نہیں کہ صاحب ہم صرف ایک کمیونٹی کے، ایک سماج کے لوگوں کی مدد کریں گے، بلکہ پوری انسانیت کی جو ہے مدد کریں گے. تو ہم کو رمضان کے ذریعے سے جو میسج ملتا ہے اس میسج کو ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ رمضان کیوں آتا ہے. بھائی اور بہنوں، رمضان آتا ہے ہمارے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے، ہمارے اندر چینج لانے کے لیے. ہماری رمضان کے پہلے کی زندگی الگ ہونی چاہیے اور رمضان کے بعد والی زندگی ایک الگ زندگی ہونی چاہیے، اس میں ایک چینج نظر آنا چاہیے. ہم اپنی عادتوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ رمضان کے پہلے میرے اندر یہ کمی تھی، یہ کوتاہی تھی، اور رمضان کے ذریعے سے میرے اندر سے یہ کمی نکل گئی. رمضان آتا ہے اس لیے کہ اس کے نور کو جو ہے پورے رمضان کے بعد 11 مہینے اور پوری زندگی میں پڑھتے. رمضان ہمارے کردار میں وہ مہک پیدا کرتا ہے کہ اس کی خوشبو سے جو ہے ہم اپنے پورے ماحول کو معطر کر دیتے ہیں. ہمارا گھر محسوس کرتا ہے، ہمارے اخلاق، ہمارا محلہ محسوس کرتا ہے، ہمارا شہر، ہمارا ملک ہمارے کردار کی خوشبو کو جو ہے وہ محسوس کرے، پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ محسوس کرے. بھائیو اور بہنوں، رمضان آتا ہے اس لیے کہ ہم کو جہنم سے بچایا جائے، جہنم کے عذاب سے بچایا جائے. کل قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو جنت بھی دکھائی جائے گی کہ دیکھو تم نے دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا نعمت کو چھوڑا، اور ایک ابدی نعمت انفائنائٹ لائف کے لیے تم نے ایک فائنائٹ لائف کو جو ہے پکڑا، انفائنائٹ لائف کو قربان کیا. کل افسوس کر کے کچھ نہیں ہوگا، دکھائی جائیں گی جہنم میں جو لوگ جانے والے ہوں گے ان کو جنت دکھائی جائیں گی. وہ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے کہ کاش میں نے رمضان کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائی ہوتی، کاش میں رمضان کے حوالے سے جو مجھے جہنم سے جو ہے وہ نجات دلائی جائے گی، میں نے ایسی عبادت کی ہوتی اور رمضان کے بعد آنے والے 11 مہینے اور پوری زندگی اس کو بڑھتا ہوتا. بھائی اور بہنوں، رمضان آتا ہے اس لیے کہ ہم کو جنت سے قریب کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جنتیوں کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا میں ہم کو ہدایت توفیق دی کہ ہم اس بڑے ہولناک عذاب سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور یہ عذاب 1 دن 2 دن 1 مہینے سال 10 سال کا نہیں، یہ تو ہمیشہ کا عذاب تھا جس سے ہم بچ گئے. ایک حدیث اور آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت جب برپا ہوگی تو ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی میں اتنی نعمتیں دی گئی تھی، اتنی نعمتیں 60-70 سال والی زندگی میں اتنی ساری نعمتیں دی گئی تھی اور ایسے عیش و آرام تھے کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف، کوئی پیڑا، کوئی پریشانی معلوم ہی نہیں ہوئی، ایک دم نعمت بھری زندگی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو لے جاؤ اور جہنم کا ایک گوتا دلا کے لاؤ، ایک ڈبکی صرف دلا کر لاؤ، اور پھر اس کو فرشتے لے جائیں گے اور جہنم کا صرف ایک گلانس، ایک ٹریلر، ایک ڈبکی دلا کر لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا دنیا میں کیسی زندگی گزارا، تو وہ نعمت والی زندگی کو جہنم کے صرف ایک ٹریلر سے بھول جائے گا کہ
یہ کون سی نعمت، کیسی آسانیاں تھی دنیا میں. اور اسی طریقے سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی 60-70 والی زندگی میں بڑی پریشانیاں اٹھائی، بڑی قسم پوسی کی حالت میں رہا، بڑی غربت میں رہا، بڑی تکلیفیں اٹھائی، اللہ کی راہ پہ، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے بڑی مشکلات کو فیس کیا. دنیا میں لوگ اس کی کوئی ویلیو اور عزت نہیں کرتے تھے. اسے لایا جائے گا اور کہا جائے گا فرشتوں کو اس کا جنت کا ایک گلانس، ایک ڈبکی دلا کر لاؤ. اس کو جب جنت کا ایک ٹریلر دکھایا جائے گا، ایک ڈبکی جب جنت کی دلائی جائے گی، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتا دنیا میں کیسا رہا. اللہ تعالیٰ کون سی پریشانی، جنت کی صرف ایک گلانس کے بعد وہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا. بھائی اور بہنوں، تو بھائی اور بہنوں، رمضان آتا ہے اس لیے کہ ہم کو جہنم سے دور کرے، رمضان آتا ہے اس لیے کہ ہم کو جنت سے قریب کرے. اور سب سے اہم اور آخری بات یہ کہ رمضان آتا ہے اس لیے کہ ہم کو اپنے رب اللہ تعالیٰ سے قریب کرے. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس روز خوش ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اور دنیا کے ماں سوا جنت سے بھی بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دیدار. انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جب انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تب اس کو سب سے بڑی خوشی میسر آئے گی. تو یہ جو بات تھی شروع میں کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی علامت ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد رمضان والے عمل کرتا رہے انسان، اگر انسان رمضان کے بعد بھی رمضان والے عمل کو جاری رکھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی اسی جستجو، اسی تڑپ کے ساتھ ہم نمازوں کو ادا کرے، روزے کی اس پیریڈ کو قائم رکھے، قرآن سے ویسا تعلق جوڑے، ہم اپنے کردار کے اندر ویسا چینج، ویسا ریفلیکشن لائے، ہم سماج کی خدمت کرنے والے بنے، انسانوں کی مدد کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کا دیدار نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.